ایک مثال کے طور پر وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمجھانے کے لیے حقیقت اس سے بھی آگے کہ ریت، پوری دنیا کی ریت ایک طرف، سمندروں میں، صحرا میں، جتنی بھی دنیا میں ٹیلے ہیں بڑے بڑے، اور ریت کا ایک دانہ ایک طرف، تب اس ایک دانے کو پوری دنیا کی ریت کے ساتھ کیا نسبت ہوگی؟ کہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک دانہ کچھ بھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے کہ ساری دنیا کو جو عقل ملی ہے وہ ریت کا ایک دانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے عقل اور سمجھ عطا فرمائی، اور یہ سمجھو کہ ساری دنیا کی ہے۔ تو یہ تو مثال ہے، حقیقت اس سے بھی آگے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کی عقل سمجھانے کے لیے کہ کتنے زیادہ عقل مند ہیں صحابہ، کیونکہ پوری انسانیت میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جن کو چنا گیا ہے وہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو فرماتے ہیں مثال سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی ایک صحابی کی عقل کی زکوٰۃ نکالی جائے، زکوٰۃ 40واں حصہ، تو کسی ایک صحابی کی بھی عقل کا 40واں حصہ پوری دنیا پر تقسیم کر دیا جائے، دنیا کے انسانوں پر، تو ہر انسان ایک بہت بڑا حکیم، فلسفی، عقل مند گزرا ہے، ارسطو سارے اس جیسے بن جائے۔ تو ایک صحابی وہ بہت بڑے عقل مند ہیں۔ آج ہم میں سے ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے عقل مند ہونے کا، ہماری عقل مندی کیا ہے؟ سوال کا جواب تو کچھ اور دیں گے، عمل کچھ اور کر رہے ہیں۔ پوچھا جائے فانی اور باقی ترجیح کس کو دی جائے گی؟ دو چیزیں، ایک ہے فانی اور ایک ہے باقی رہنے والی ہمیشہ ہمیشہ، تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ فانی کو یا باقی کو؟ باقی کو ترجیح دی جائے گی۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے، اللہ پاک نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے ہاں آگے ملنے والا ہے وہ سب باقی رہنے والا ہے۔ اب جواب تو ہم سب کا یہی ہے، لیکن عمل ہمارا وہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہر موقع پر انہوں نے باقی کو ترجیح دی اور فانی کو چھوڑا ہے۔ جب بھی موقع آیا، پھل پکے ہوئے ہیں، قرضے ہیں، خرچے بڑے ہوئے ہیں، کھجوروں کے باغ پکے ہوئے ہیں، حکم آ گیا اللہ کے راستے میں جانے کا، اب ظاہری عقل تو کچھ کہے گی کہ بھائی قرضے تمہارے اوپر اور بالکل باغ تیار کھڑا ہے، لیکن اس کو نہیں دیکھا، باقی کو ترجیح دی، اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ منافقین نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بڑی گرمی ہے۔ اب وہ آدمی کہے بھائی گرمی ہے، چلو گرمی کا موسم ہے، بعد میں چلے جانا۔ تو آگے ان کو کہا گیا کہو ان سے قل نار جہنم اشد حرا، کہ وہ آخرت میں جو گرمی آنے والی ہے یہ تو اس کے مقابلے میں کوئی گرمی ہے نہیں، یہ تو ایک فانی گرمی ہے، اور آگے باقی رہنے والی گرمی آ رہی ہے، اس باقی رہنے والی گرمی کو سامنے رکھو، وہ جہنم کی گرمی ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اللہ کے راستے کو ترجیح دی، اس دنیا کی گرمی کو کوئی نہیں دیکھا۔ ہر موقع پر انہوں نے باقی کو ترجیح دی۔ تو سب سے زیادہ عقل مند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ ہیں۔ اب سوال کرنے والے بھی بڑے عقل مند، اور جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی کائنات میں سب سے بڑے عقل مند ہیں۔ تو سوال کیا کہ سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے، سب سے زیادہ محتاط کون ہے؟ جو محتاط رہ کے زندگی گزارے، محتاط رہ کے چلتا رہے۔ ایسے دیکھیں گاڑی چلاتا بھائی احتیاط کے ساتھ چلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان مال سب ہی گئے۔ محتاط ہو کے کہ بھائی محتاط ہو کے زندگی گزارو، کوئی داغ دبا تمہاری زندگی پر نہ لگ جائے۔
ایسی ماضی ہو تمہاری، ایسی زندگی ہو کہ محتاط ہو کہ زندگی گزارو، تو سوال بھی ایسا کیا ان لوگوں نے کہ سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے اور سب سے زیادہ محتاط کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت اولئک الاکیاس ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، کہ سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والے، سب سے زیادہ موت کے تذکرے کرنے والے اور سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والے، یہ ہیں سب سے زیادہ سمجھدار لوگ جو دنیا آخرت کی عزتوں اور شرافتوں کو حاصل کر گئے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی کی سمجھداری کیا ہے؟ اس فانی پر اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرے، اپنی چاہتوں کو اس فانی زندگی کو سامنے رکھ کر ترتیب نہ دے، بلکہ اپنی چاہتوں کی جو ترتیب رکھے جنت کی زندگی کو سامنے رکھ کر، کہ جنت میں اللہ پاک وہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر عادت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کے اندر اس کا کوئی خیال اور کھٹکا آیا ہے، ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقرؤوا ان شئتم فلا تعلموا، کہ اگر یہ چاہتے ہو تو یہ آیت بھی پڑھو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کسی جی کو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ پاک نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان تیار کر رکھا۔ تو محترم دوستو بزرگوں، زندگی مختصر زندگی ہے۔ اس وقت ہم نظر آ رہے ہیں، کچھ دن پہلے ہم نہیں تھے اس دنیا میں، کچھ دن آئیں گے ہم یہاں نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوں گے، سب ایک چل چلاؤ گزر رہے ہیں۔ یہ گزرگاہ ہے ایک، گزارنی کیسے؟ صرف یہ نہیں کہ گزر جائے، اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تنظر الی صغر النفس، سانس کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو کہ سانس آیا گیا ختم ہو گیا، یہ تھوڑی دیر لگی اس میں ختم ہو گیا سانس۔ انظر الی قدرها والی ما یعطی اللہ فیہ للعبد، اس کی قدر و قیمت کو دیکھو اور اس ایک ایک سانس میں اللہ پاک جو بندے کو عطا فرماتے ہیں اس کو دیکھو۔ تو لہذا اپنے ان سانسوں کو قیمتی بناؤ۔ آج دنیا میں ہر آدمی یہی بول رہا ہے وقت کو قیمتی بناؤ، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے وقت کو قیمتی بناؤ، تاجر بھی یہ کہہ رہا ہے، کارخانے والا بھی یہ کہہ رہا ہے، زمیندار بھی کہہ رہا ہے وقت کو قیمتی بناؤ، بجائی کا وقت آ گیا ہے، اگر دیر کر دی تو پھر فصل نہیں اٹھا سکو گے، وقت قیمتی بناؤ، دن رات ایک، کٹائی کا وقت آ گیا ہے جلدی کرو، دن رات ایک کر دے، پوری رات ایک ایک جگہ پر کھڑے ہو کے وہ کام کر رہے ہیں کہ جی وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں، گرد و غبار برداشت کر رہے ہیں جی، کٹائی کا زمانہ ہے، گانے کا زمانہ ہے، یہ اس میں سستی نہیں کر رہے، بارش نہ ہو جائے اور کچھ نہ ہو جائے۔ اور ادھر تاجر کہ عید کا موسم آ گیا ہے، کپڑے بیچنے ہیں، جوتیاں بیچنی ہے، دن رات ایک کر رکھا ہے، درزی ہے وہ بھی دن رات ایک کر رکھا ہے جی وقت کو قیمتی، سکول کالج پڑھنے والا ہے، امتحان آ گئے، وقت کو قیمتی بناؤ۔ ہر آدمی یہ جملہ بول رہا ہے اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے وقت کو قیمتی بنا رہا ہے۔ تو یہ سارے اپنے اپنے اعتبار سے وقت کو قیمتی بنا لیں، تاجر بھی بہت مال جمع کر لے، کارخانے والا بھی اتنی چیزیں بنا لے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کی ساری فضا کو نئی نئی ایجادات سے پر کر دیں، یہ بنا دیں، اور زمیندار بھی بڑی فصل اٹھائے کہ اس سال بہت فائدہ ہوا، اور پڑھنے والا بھی کہے کہ میں سب سے اعلیٰ نمبروں پر پاس ہو گیا اور یہ ڈگری مل گئی مجھے۔ اپنے اپنے اعتبار سے ہر ایک نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا، اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت نہیں۔
وہ زندگیاں لگائی انہوں نے، قیمتی زندگی لگائی ہے، لیکن آگے ملے گا کیا؟ ملا کیا اس پہ؟ مان لیا بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، مان لیا ہزاروں کارخانے بنا لیے اور مال جمع کر لیا اور بڑی عمدہ فصل اس نے حاصل کی ہے۔ فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ بتائیں ان کو، هل ننبئكم کیا بتائیں تمہیں ہم کہ سب سے زیادہ اپنی محنتوں اور اعمال کے اعتبار سے خسارے والے کون ہیں؟ محنتیں کی ہیں، یہ نہیں کہ محنت نہیں کی، خوب محنت کی، خوب تھکے ہیں، لیکن ہیں خسارے والے، کہ وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا میں جو محنتیں کی تھیں وہ سب کی سب آج بیکار ثابت ہو۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ میں تو بڑے کارنامے کر رہا ہوں، میرا تو بڑا نام روشن ہو گیا ہے، بڑی چیزیں میرے نام پر آ گئی ہیں، بڑی دنیا مجھے جانتی ہے، یہ ایجادات ہیں اس کی، فرمایا ساری محنتیں بیکار ہو گئی۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا مشہور ہو گیا اس لائن میں، پوری دنیا مجھے جانتی ہے۔ آپ نے اس کھیل کے میدان میں شہرت حاصل کی اور تجارت کی لائن میں حاصل کی، دنیا کی ڈگریوں میں حاصل کی، ایجادات میں حاصل کی، ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی، بلکہ جو محنت کی صلاحیت خالق اور مالک نے عطا کی تھی اس کی پوچھ ہوگی وہ کہاں خرچ کر کے آئے، یہ محنت کی دولت کس غرض کے لیے دی تھی اور کہاں لگا کے آ گئی۔ یہ نہیں کہ صرف ضائع کیا ہے، بلکہ اپنی محنت کو اپنے خلاف استعمال کیا، اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری ہے۔ تو یہ کیا وجہ بنی کہ اپنی محنت کو ایسے ہی فرماتے ہیں کہ اگر دین کا کام کر رہے ہیں لیکن رخ دنیا کی طرف ہے، اندر دنیا کی عظمت اور بڑائی بیٹھی ہوئی ہے، دین کا کام بھی، اس کی محنت یہ ساری قیامت کے دن بیکار ثابت ہو جائے گی۔ بڑی محنت کی، بڑی جماعتیں نکالی، بڑے اس کی وجہ سے تشکیلیں ہوئی ہیں، زندگیاں لوگوں کی بدل گئی ہیں، توبہ نصیب ہو گئی ہے، لیکن اندر جذبہ اگر کچھ اور ہے تو فرمایا ان کی محنتیں بھی قیامت کے دن بیکار ثابت ہو جائیں گی، کہ قیامت میں سب سے پہلے بلایا جائے گا کہ جان اللہ کے راستے میں لگا دیے، اور وہ کہے گا یہ اللہ تیرے لیے لگائی، اللہ پاک فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جب اندر کے جذبے بدل جاتے ہیں، دنیا سامنے ہوتی ہے تو جھوٹ بولنے پر بھی ایسا تیار ہو جاتا ہے، شرم اندر نہیں رہتی، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور دین کا علم پڑھنا پڑھانے والے کہ جی اللہ تیرے لیے یہ کام کیا تھا، تو کہا جائے گا، تو اس لیے کہ عالم کہا جائے، قاری کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا، اب یہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اوندے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ مال خرچ کر رہا ہے، کوئی خیر کی جگہ باقی نہیں چھوڑی، اب وہ پوچھا جائے گا تو کہے گا اللہ اسے خرچ کیا، آپ کے لیے کیا، ہاں کیا تو ہے، لیکن یہ جو کہہ رہا آپ کے لیے کیا، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کذب تھا، صاف اللہ پاک اس سے کہیں گے۔ اندر اگر دنیا کا رخ ہے، دنیا سے ہونا ہے، دین کے اعمال بھی کر رہا ہے، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بول دے گا۔ محترم دوستوں لوگوں، اس لیے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے دل کا رخ آدمی کا اللہ کی طرف ہو جائے۔ اگر یہ اللہ کی طرف ہو گیا، اب اگر کوئی دنیا کا کام بھی کر رہا ہے، اس میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر جب یہ کرے گا تو یہ دنیا کا کام بھی اس کے لیے دین بنے گا، اور اگر دنیا کی طرف رخ ہے تو دین کا کام بھی جو کر رہا ہے وہ دنیا بنے گا۔ تو یہ ایک محنت کا وقت ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ زندگی کے لمحات ہیں، گزر رہے ہیں، ہر آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وقت کو قیمتی بناؤ، اور اپنی سوچ کے اعتبار سے قیمتی بھی بنا رہا ہے۔ تو فرمایا
کہ لا تنظر الى صغر النفس انظر الى قدرها والى ما يعطي الله فيه للعبد، اس کی قدر و قیمت کو دیکھو اور اس میں جو اللہ پاک بندے کو عطا کرتے وہ دیکھو، کہ ایک ایک سانس میں کتنا اللہ کا تقرب حاصل ہو سکتا ہے، ایک ایک سانس میں اللہ کی کتنی نعمتوں کو یہ حاصل کر سکتا ہے، اس کو دیکھو اور اس کے اعتبار سے اپنے سانس کو استعمال کرو۔ فالانفاس جواہر، لہذا یہ سانس قیمتی موتی ہے، یہ ہماری زندگی کے سانس جوہر ہے، ہمارے پاس قیمتی موتی ہیں، ایسی نہ سمجھے کہ ایسی زندگی ہے، ہر سانس قیمتی موتی ہے۔ آگے وہ پوچھتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو خطاب کر کے، اور سوال و صیغہ بھی واحد کا انہوں نے بیلا، سب کے لیے نہیں کہ ایک ایک کو سوال کر کے پوچھتے ہیں۔ هل رأيت احدا يرمي جوهرة على مزبلة، اے میرے مخاطب، ایک ایک مخاطب، کہ کیا کبھی تو نے دیکھا ہے کہ جوہر کو، قیمتی موتی کو کوئی کوڑا کرکٹ پر پھینکتا ہے؟ کیوں جی دیکھا ہے کبھی؟ یہ سوال کا جواب مانگ رہے ہیں، تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ ان موتیوں کو پھینکے، جو پھینکے گا موتی کو گندگی پر پھینکے، یہ تو اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کے سارے موتی ایک طرف جمع کر دیے جائیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے مقابلے میں ان کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ کی جو قیمت ہے کہ ساری دنیا کے موتی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی قیمت۔ سبحان اللہ کی اللہ کے ہاں قیمت ہے، تو ایک ایک سانس میں ہم کتنی دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، کتنی دفعہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں۔ تو محترم دوستو، یہ زندگی بہت مختصر اور بہت قیمتی ہے۔ قیمتی بنے گی کب؟ جب اس کو اللہ کی نسبت پر خرچ کیا جائے گا۔ ان سانسوں کو اللہ کی نسبت پر ہم استعمال کریں، نفس کی نسبت پر ان کو استعمال نہ کریں، اللہ کے امر کو سامنے رکھ کر ان کو استعمال کریں۔ یہ اس کے آنے کا دنیا میں مقصد ہے کہ اللہ پاک اس کو عطا کرنا چاہتے ہیں اور نوازنا چاہتے ہیں، اور بہت کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ کس پر؟ اللہ کی نسبت کی بنیاد پر۔ اس لیے اس کو اللہ پاک نے نعمتوں میں سے ایک نعمت محنت کی دولت بھی عطا فرمائی۔ ہر آدمی کے پاس محنت کی دولت ہے، ہر آدمی محنت کر رہا ہے، کوئی محنت سے خالی ہے نہیں دنیا میں۔ اور محنت کس لیے کر رہا ہے؟ ہر آدمی محنت کر رہا ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ ذرا سی بھی عقل جس میں موجود ہے کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے، ناکامی کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا۔ ہاں عقل نہیں ہے تو اس کا مسئلہ ہی اور ہے، ذرا سی بھی عقل موجود ہے تو اس کی محنت کامیاب ہونے کے لیے ہے، لیکن ہر آدمی اپنی محنت میں کامیاب بھی ہے کہ نہیں ہے؟ دعویٰ ہر آدمی کر رہا ہے میں اپنی محنت میں کامیاب ہوں، جس رخ کو میں نے اختیار کیا ہے اس میں کامیاب جا رہا ہوں، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت اس کی کھلتی ہے موت کے وقت۔ فرعون نے بڑے دعوے کیے، بڑے اعلان کیے اپنی قوم میں، اور کہہ رہا الیس لی، قوم کو پکار کے یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ میری قوم کہ دیکھتے نہیں میرے پاس یہ ملک مصر ہے، یہ نہریں ہیں میرے محلات کے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ جملہ بھی آگے کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں ہاں بھائی ملک مصر ہے اس کے پاس، نہریں ہیں، یہ تو بڑا کامیاب ہے، بڑی محنت ٹھیک آ رہی ہے اس کی۔ اور آگے بڑھ کے ایک بات کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے لفظ بولتا ہے، کہتا ہے ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، کہ میں بہتر ہوں یا یہ بہتر؟ مہین کا لفظ کے گٹھیا، نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہا ہے گٹھیا، کیونکہ جب آدمی
ایک بگڑ جائے، اندر یہ چیز گھس جائے، تکبر اور یہ غرور، تو پھر وہ نہیں سمجھتا اب نبی کو کیا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ ہر نبی عزت والے ہیں، وجاہت والے ہیں، اور خود موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف قرآن میں بھی آیا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وجاہت والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہر نبی وجاہت والے ہیں۔ اور یہ اپنے غرور میں یہ لفظ بول رہا ہے میں بہتر ہوں یا وہ ہے، کہ ان کے پاس تو کوئی سونے کے کنگن نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ رہا ہے سونے کے کنگن جس کے پاس ہوں گے، سونا ہوگا، وہ ہے بڑا بہتر آدمی اور کامیاب آدمی، جس کے پاس نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ اور ان کے سامنے کوئی فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، جیسے یہ سمجھتا میرے سامنے فوجیں کھڑی ہوتی ہیں، تو اب یہ سمجھ رہا ہے محنت کی ہے فوج پر، فوج میرے سامنے ہے تو کامیاب ہوں میں۔ تو یہ نعرے اپنی قوم کے سامنے اسے لگائے، فرمایا فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، کہ اپنی قوم کی بھی عقل مار دی ایسے نعرے لگا لگا کر، اور وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ عقل ہی ختم ہو جاتی ہے ایسی باتیں سن سن کے کہ بھائی کیا ہو رہا، بس ادھر ہی چل پڑے، جو آواز سنی ادھر جا رہے ہیں۔ تو محترم دوستو، ادھر کو قرآن پاک کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے اس میں بیان کیا ہے، جو بھی قوموں کے قصے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے، ماننے والوں کے، نہ ماننے والوں کے ہیں، یہ ہدایت ہے اس امت کے لیے کہ یہ اس قسم کی باتیں قیامت تک انسانیت کرتی رہے گی۔ اپنی اپنی محنت میں ہر ایک اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گا، جیسے یہ فرعون کامیاب سمجھ رہا ہے کہ کامیابی کی یہ چیزیں ہیں، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، ملک ہے، فوجیں ہیں، سونے کے کنگن ہیں، میرے ہیں، یہ ہے کامیابی کی چیزیں۔ اب جب پکڑ کا وقت آیا، جب غرق ہونے لگا، اب اس وقت کہنے لگا ایمان لایا میں اس رب پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ اب حقیقت اس کی کھل گئی، اب وہ سارے نعرے ختم ہو گئے اس کے۔ ایسے ہی دنیا میں جب تک موت کا پنجہ نہیں پڑتا، ہر آدمی اپنے آپ کو اپنی محنت میں کامیاب سمجھ رہا ہے۔ کتنا اس کو سمجھاؤ سمجھ میں آ نہیں اس کی بات۔ وہ کہہ رہا ہے جس رخ کو میں نے اختیار کیا ہوا ہے وہ رخ ہے کامیابی والا، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے آج تک اس کا کوئی انکار کرنے والا پیدا ہو ہی نہیں سکا۔ باقی حقیقتوں کے انکار کیے لوگوں نے، اللہ کی ذات عالی کا انکار کیا، انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا، مرنے کے بعد کی زندگی قیامت ہے اس کا انکار کیا ہے، کہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے اس کا انکار کیا ہے، ملائکہ کا انکار کیا ہے، ان چیزوں کا انہوں نے انکار کیا۔ لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے آج تک کوئی انکار کرنے والا پیدا ہو نہیں سکا اس کا، اس لیے کہ یہ ایسی حقیقت ہے، نہ کسی گھر کو چھوڑا، نہ بازار کو، نہ کسی قلعے کو چھوڑا، اور نہ کوئی حفاظتوں کے پیرے لگے ہوئے نہ اس کو چھوڑا، ہر جگہ پر یہ پہنچ کے رہتی ہے، ایسی حقیقت ہے کوئی بچ نہیں سکتا اس سے، سب کے سامنے ہے۔ کوئی گھر اس سے خالی نہیں، کوئی بازار کوئی دفتر اس سے خالی نہیں، جب بھی وقت آئے یہ فوراً پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس پر سارے حقائق کھل جاتے ہیں، جن حقائق کا یہ انکار کر رہا تھا اب حقائق اس پر کھل گئے، جو چیزیں غائب تھیں اب مشاہدے میں آ گئیں، ملائکہ اس سے غائب تھے اب وہ نظر آنے شروع ہو گئے، جو مشاہدے میں تھے، ماں باپ اور بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب پاس کھڑے ہیں، پکار رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، یہ دیکھ ہی نہیں رہا ان کو، اب تو کچھ اور ہی دیکھ رہا ہے۔ جو مشاہدے میں تھا وہ غائب ہونے شروع ہو گئے، جو نظر آ رہے تھے اب ان کو نہیں دیکھ رہا، اب تو فرشتے اس کو نظر آ رہے ہیں، اب وہ اس کی رگی جان پر ہاتھ رکھتے ہیں، اب اس کی روح کو نکالتے ہیں، کچھ اور ہی منظر اس کے سامنے آ گیا۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں
آخری جب اس کا وقت آتا ہے تو سارے حقائق کھل جاتے ہیں، لیکن وہ وقت ہے کہ اس وقت حقائق کا کھل جانا، ان کا مان لینا ذرا برابر بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آج موقع ہے محترم دوستو بزرگوں، آج فرصت ہے، اپنے اس وقت کو ہم قیمتی بنا لیں، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سانس کو، اس میں اتنی قیمتی دولتیں حاصل کر سکتے ہیں جس کا اندازہ نہیں ہے۔ جیسے آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر، کہ اس گھڑی میں کتنا وہ حاصل کر لیتا تھا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر اس کو کتنا مل سکتا تھا، ایک دفعہ کسی کو دین کی بات سمجھانا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اس کو تیار کرنا، اس کی منت سے ماجت کرنا، اس میں کتنا آگے جا سکتا تھا۔ تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی اس وقت افسوس کرے گا۔ تو اللہ نے ایک وقت دیا، اللہ پاک نے اس کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور سارا نظام جو چلایا ہے وہ اسی غرض کے لیے کہ اپنے مقصد پر رہے، کہ مقصد کو بھولے نہیں ہے۔ سارا جو دنیا کا نظام چلایا، جیسے عرض کیا عالم ارواح میں اس سے پوچھا، پیدائش اسی انداز کی اس کی گئی، اور آگے بولنے لگا تو بھی اس کی وہی انداز ہے، اور ہر چیز اس کی اپنے مقصد پر راہبری کر رہی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شفیق شخصیتیں، مہربان اور خیرخواہ شخصیتیں اپنی ساری خیرخواہی کو اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور اس کی طرف سے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اس کو ہدایت نصیب ہو جائے، اور آخر میں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر یہ بات سب کے سامنے آ گئی کہ سب سے بڑے خیرخواہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اس کی راہبری فرما رہے ہیں کہ کدھر کو جا رہا ہے، کس رخ پہ تو چل رہا ہے، آگے تمہارے سامنے کیا ہے۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، آگے موت ہے، قبر ہے، میدان معاشر ہے، حساب کتاب ہے، جنت ہے، جہنم، یہاں سے تو ایک گزر جائے گا۔ کدھر کو دیکھ رہا ہے کیا کہ قدم سوئے مرقد، رخ سوئے دنیا، کدھر دیکھ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ قدم تو جا رہا ہے قبر کی طرف، اور دیکھ رہا ہے پیچھے دنیا کی طرف، تو کدھر دیکھ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو یہ سمجھداری ہے کہ جدھر اس کے قدم جا رہے ہیں ادھر ہی اس کا رخ ہو، دیکھے بھی ہے اسی چیز کو۔ اس لیے فرمایا کہ سمجھدار یہ ہے موت کو یاد رکھے، موت کی تیاری میں لگا رہے، یہ اس کی سمجھداری ہے۔ اور اس میں کیا، جیسے عرض کیا، اندر اللہ کی ذات عالی کا یقین پیدا ہو گیا، خالق اور مالک ذات صرف ایک اللہ ہی ہے، انہوں نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، اور ان کی عطا کردہ چیزوں کو انہی کی نسبت پر لگانا ہے، اندر ان کی عظمت اور بڑائی، ان کے ہونے کا یقین، مخلوق کا تأثر اندر سے ختم، اب اس کا ہر رخ، ہر بول، ہر حرکت اور سکون آخرت کے لیے ہو۔ تو یہ جو محنت کی جا رہی ہے اسی غرض کے لیے کہ تاکہ ساری چیزیں ہماری وہ آخرت کو سامنے رکھ کر، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر، آخرت کی پیشی کو سامنے رکھ کر، اس بنیاد پر ساری نقل و حرکتوں ہماری، تو جتنا اندر یقین ہوگا اسی کے مطابق اس کی نقل و حرکت ٹھیک ہو۔ اپنے ایک ایک بول پر اس کو نگاہ ہوگی، کیا بول رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ وہ مجھ سے قیامت کے دن غیبت کا سوال نہیں کریں گے۔ یعنی پورا ان کو پتا ہے کہ پوری زندگی میں نے غیبت کوئی نہیں کی، ایسی محتاط زندگی گزاری، جس کا کہ احتیاط والی زندگی، سب سے زیادہ محتاط کون ہے؟ اس لیے کہ اس میں تو اپنا نقصان ہے، اپنی نیکیاں دوسروں کو دے رہا ہے، وہ نیکیاں جو قبول ہوئی ہیں، جو قبول نہیں ہوئی تو آگے پہنچی نہیں ہے، تو یہ تو سب سے بڑے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کی غیبت نہیں،
کمائی ہے جو آگے آخرت میں کام آنے والی ہے، تو وہ تو بڑے سمجھدار ہیں، وہ کیسے غیبت کریں گے؟ ایسے ہی اس بات کو سمجھانے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ اگر غیبت کرنی ہے کسی کی تو ماں کی غیبت کرو۔ اب پتہ ماں کی تو کوئی غیبت نہیں کرتا کہ بھائی تمہارے اوپر جو احسان کیا ہے ماں نے کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، تو نیکیاں دینی ہے تو ماں کو دو، دوسروں کو کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ سمجھانے کے لیے کہ نہیں، جب ماں کو نیکیاں نہیں دیتے، ان کی غیبت نہیں کرتے، تو کسی اور کی بھی غیبت نہ کرو۔ تو یہ ایک احتیاط والی زندگی کب نصیب ہوتی ہے؟ جب دل کے اندر اللہ کی ذات عالی کا یقین، اللہ کے سامنے پیشی، موت کا استحضار ہے۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما تکلمت بکلمۃ ولا فعلت فعلا الا اعددت له جوابا بین یدی اللہ تعالی۔ کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا، یعنی کوئی جو بھی بات کی ہے میں نے، جو بھی کام کیا ہے، کل اللہ کے سامنے جو پیشی ہوگی اس کا جواب میں نے تیار کر رکھا ہے۔ ہاں بھائی بتاؤ یہ کام کس لیے کیا، یہ بات تم نے کہی تھی دنیا میں، کس وجہ سے بات کہی، یہ کام کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ ہر ایک کام کا اور ہر اپنے قول کا جواب فرماتے میں نے تیار کر رکھا۔ تو محترم دوستو، یہ احتیاط والی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے، بہت آسانی ہے اس میں، موت کی تیاری میں لگا رہے، اللہ کی ذات عالی کا یقین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس میں 100% کامیابی اس کا یقین۔ اس کے علاوہ جتنی زندگی بھی ہے وہ ناکامی جو طریقے بھی چل رہے ہیں وہ ناکامی کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کوئی پہلے کتابوں کا صحیفہ ملا، لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ چلو سنائیں گے، خوش ہوں گے۔ تو پڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے بدلنے لگا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے متوجہ کیا، بھائی دیکھو ادھر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو دیکھا تو سمجھ گئے، فوراً کہنے لگے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصے سے، اللہ کے رسول کے غصے سے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو تو ان کا بھی کوئی چارہ کار نہیں سوائے میری اتباع کے۔ حالانکہ بہت بڑے نبی، اولو العزم نبیوں میں سے اللہ پاک نے کتاب عطا فرمائی، بڑے بڑے معجزات اللہ پاک نے عطا فرمائے، تو ان کی بھی کامیابی کا راستہ اس وقت صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو یہ چیز اپنے سامنے ہو کہ اپنی زندگی کی ترتیب آپ نے بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جیسے اعمال میں ہے ایسے ہی آپ کی اتباع مقصد کے اندر بھی ہے۔ جو آپ کے قلب مبارک میں غم اور فکر لگا رہتا تھا اس میں بھی اتباع ہے، کہ جو آپ کے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ، ان اعمال میں بھی آپ کی اتباع ہے، اور مقصد آپ کا کیا تھا اس کے اندر بھی مستقل اتباع۔ جو آپ کا مقصد کیا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایک غم لگاؤں گا کہ اگر یہ اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ایک اندر فکر لگا ہوا۔ امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا وہ کام مسلمانوں پر ہے۔ تدل على ان على المسلمین ما كان على النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای دعاء الناس الى اللہ عز وجل، کہ اللہ پاک کی طرف دعوت دینا جو ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی وہی ذمہ داری مسلمانوں پر بھی ہے۔
کہ اللہ پاک نے یہ سعادت نصیب فرما دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، تو جہاں پر اپنے بارے میں فکر کر رہا ہے میری آخرت بن جائے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں، ایسے ہی پوری انسانیت کے بارے میں کہ ان کی آخرت بن جائے، اللہ پاک ان سے راضی ہو جائیں، یہ اللہ پاک نے ذمہ داری نصیب فرمائی۔ یہ ذمہ داری کوئی اس بنیاد پر نہیں کہ 4 مہینے لگائیں پھر ذمہ دار ساتھی ہے جی، ذمہ داری جو ہی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، یہ کلمے والی دولت اس کو اللہ نے نصیب فرما دی ہے، یہ ذمہ داری اس کے اوپر، مرد ہے یا عورت، پڑھا لکھا یا ان پڑھ، 4 مہینے چلہ سے روزہ لگایا یا نہیں لگایا، اللہ پاک نے اس کو یہ سعادت نصیب فرمائی۔ امت اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے جب تک کر رہی تھی، اللہ کی مددیں اور نصرتیں ان کے ساتھ، اجتماعی مددیں بھی اور انفرادی مددیں بھی، پورے عالم کا نظام ان کے لیے مسخر، اور سب سے بڑی جو مقصود چیز تھی انسانیت کو ہدایت مل رہی تھی۔ یہ مقصود تو یہ تو محترم دوستو بزرگو، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اسی انداز کی محنت عمومیت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، نقل و حرکت کے ساتھ، بے لوث بے غرض ہو کر اپنی صلاحیتوں کو اس کے اوپر خرچ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کے اوپر اللہ پاک نے وہ مبارک محنت ہمیں نصیب فرمائی۔ اب اس کی قدردانی یہ ہے اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کے اندر اور آگے بڑھا جائے اور اپنی زندگی کا مقصد اور اول درجہ اس کو دے گے کہ پہلے اس کو سامنے رکھیں گے، اللہ پاک ساری ضرورتوں کو، ساری چیزوں کو پورا فرمائے۔ آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی ندامت کے ساتھ اس میں وہ اللہ پاک سے معافی مانگیں، آئندہ کے لیے عزم ہو کہ انشاءاللہ میری ساری صلاحیتیں اس مبارک محنت کے لیے تیار ہیں جی، اس کے لیے اللہ پاک آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ اب اس میں یہ گزارش ہے کہ اس اجتماع سے جو ساتھی نقد تیار ہو کر آئے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں کہ کون کون بھائی چلہ 4 مہینے کے لیے نقد تشریف لائے ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، ہمت فرمائے ماشاءاللہ۔